اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج ہم لوگ پڑھیں گے شرح میعات عامل کی النوع الاول۔ اب تک جو ہے وہ اس سلسلے میں ہم لوگ تقریباً 85 ویڈیوز جو ہے وہ بنا چکے ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ ہوگا ہمارا پارٹ نمبر 86۔ اب تک جو ہے میں آپ کو بتا چکا حروف جارہ کتنے ہوتے ہیں، کون کون سے ہوتے ہیں، کہاں پر داخل ہوتے ہیں، کیا عمل کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد میں نے آپ کو با کے مختلف استعمالات، لام کے مختلف استعمالات، مین کے مختلف استعمالات، الا کے مختلف استعمالات، الا، حتی اور فی اور ان، اور پھر اس کے بعد ہمارا سلسلہ چل رہا ہے کاف کے مختلف استعمالات پر۔ میں نے آپ کو کاف کا پہلا استعمال بتایا کہ کاف جو ہے وہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تشبیہ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس کی مثال میں نے آپ کو دی کہ جیسے نحو زید کل اسدی، زید شیر کی طرح ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی زید شیر کی طرح بہادر ہے۔ پھر اس کے بعد میں نے آپ کو جو لاسٹ جو ویڈیو تھی اس میں نے آپ کو بتایا کہ اس کا ایک اور استعمال، اور وہ استعمال کیا ہے؟ وہ استعمال یہ ہے کہ یہ جو ہے وہ زائدہ بھی ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ زائدہ، مطلب یہ کہ یہ اضافی ہوتا ہے۔ اگر آپ جو ہے وہ اس کو جملے سے نکال بھی دیں گے تو فرق نہیں پڑے گا، ترجمے میں بھی جو ہے وہ نہیں لیں گے۔ اور ویسے بھی میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ حروف جارہ کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ فعل یا شبہ فعل کا معنی کھینچ کر ہے نا اپنے مدخول تک جو ہے وہ پہنچاتے ہیں، یا پھر یہ اپنے مدخول کا معنی کھینچ کر فعل یا شبہ فعل تک پہنچاتے ہیں۔ لیکن یہ کہ جب یہ زائدہ ہوگا تو لہذا یہ والا مقصد جو ہے وہ نہیں رہے گا، تو لہذا اسی وجہ سے ہم لوگ کہہ دیں گے یہاں پہ حرف جر زائد ہے، ٹھیک ہے۔ جب حرف جر زائد ہوگا تو یہ والا کام نہیں رہے گا، تو بس صرف زائد کہہ کر ترکیب کرتے ہوئے بھی، اب ترکیب کے حوالے سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ترکیب کرتے ہوئے بھی آپ جو ہے اسے حرف جر زائد کہہ کر جو ہے وہ آپ چھوڑ دیں گے، اور پھر یہ جس کے اوپر داخل ہو رہا ہے وہ چیز جو بھی ما قبل کے لیے جو بھی بن رہی ہو وہ آپ اس کو ڈائریکٹلی جو ہے وہ بنا دیں، اس میں کوئی مضاحکہ نہیں ہے۔ بس آپ نے جب زائد کہہ دیا ہے تو بس اس کو حرف جر ضرور کہیں، اور پھر اس کے بعد وہ جس کے اوپر داخل ہو رہا ہے اسے آپ جو ہے وہ ڈائریکٹ پیچھے کے لیے جو بھی بن رہی ہے وہ چیز آپ اسے وہ بنا دیں۔ تو آج جو ہے ہم لوگ مثال حل کرنے لگے ہیں کس کی؟ قد تکون زائدۃ کی، کہ الکاف قد تکون زائدۃ، یعنی یہ جو کاف ہے یہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ زائد جو ہے وہ اس زائد ہوتا ہے، یہ کاف جو ہے نا وہ زائد ہوتا ہے۔ اچھا، اب جیسے کہ مثال کے طور پہ نحو قولی تعالی لیس کمثلہ شیء، اب یہ والی عبارت، اس کی مثال بطور مثال یہ والی عبارت ہم لوگ حل کریں گے۔ یہی میں نے اسکرین کے اوپر چلوا دی ہے، آپ کو نظر آ گئی ہوگی کہ نحو قولی تعالی لیس کمثلہ شیء۔ دیکھیں نحو تو میں آپ کو کئی مرتبہ بتا چکا کہ نحو جو ہے وہ مضاف، ٹھیک ہے، اور یہ اپنے ما بعد کے لیے مضاف ہوتا ہے، اور اپنے ما قبل مثالہ مبتدائے محذوف کی خبر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم کہہ دیں گے نحو مضاف ہے، اور جو ہے نا اب قول جو ہے نا یہ قول یہ مصدر ہے، اور جو ہے یہ مضاف الیہ بھی ہے اور مضاف بھی ہے۔ اچھا، یہ مضاف الیہ بھی ہے، مضاف بھی ہے، یعنی یہ آگے کے لیے مضاف ہے اور یہ پیچھے کے لیے یہ مضاف الیہ بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب جو ہے وہ قول مصدر مل گیا آپ کو۔ اچھا، قولی آپ اس کو پڑھتے ہیں تو کیوں؟ اس وجہ سے کہ جناب یہ قولی یہ اس وجہ سے پڑھتے ہیں کیونکہ میں نے اب یہ بھی آپ کو بتایا نا یہ مضاف الیہ ہے، تو مضاف الیہ انہی کی وجہ سے پڑھتے ہیں۔ تو قولین کیوں نہیں پڑھتے؟ تنوین کہاں گئی؟ تو میں نے آپ کو یہ بتاؤں کہ تنوین اس کی جو ہے وہ ایسے چلی گئی کیونکہ یہاں پہ معنی تنوین موجود ہے۔ معنی تنوین یعنی تنوین کو روکنے والی چیز موجود ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے مضاف ہونا، ٹھیک ہے۔ تو یہ مضاف ہے، تو مضاف ہونے کی وجہ سے اس کے اوپر جو ہے وہ تنوین نہیں آئی۔ تو قولی کے نام کے نیچے زیر کیوں ہے؟ کیونکہ یہ جو ہے وہ مضاف الیہ ہے، اور مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے۔ اور تنوین کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ یہاں پہ معنی تنوین اس کا مضاف الیہ ہونا ہے، اور مضاف ہونا ہے، سوری مضاف الیہ نہیں مضاف ہونا ہے، اور مضاف پر کبھی بھی تنوین جو ہے وہ نہیں آتی ہے۔ تو اب ہم لوگ کہیں گے قول مضاف ہے نا، اور مصدر مضاف۔ اب یہ جو ہی ضمیر ہے یہ واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے، یہ ضمیر مجرور متصل بن جائے گی، اور یہ بھی مضاف الیہ بن رہی ہے۔ اس وجہ سے مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے اس ضمیر کو میں کہہ رہا ہوں ضمیر مجرور متصل، واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب جو ہے یہ ضمیر ہمارے پاس موجود ہے، یہ ضمیر جو ہے وہ ہے معرفہ،
کیونکہ ضمائر جتنی بھی ہوتی ہیں وہ معرفہ ہوتی ہیں. اور تعالی، یہ جو تعالی ہے نا یہ فعل ہے اور یہ صیغہ واحد مذکر غائب ہے، فعل ماضی مثبت معروف ہے اور اس میں ایک ضمیر موجود ہے ہوا ضمیر، اور ہوا ضمیر جو ہے وہ مرفوع متصل مستتر جو ہے وہ اس کا فاعل ہے. ٹھیک ہے. اچھا پھر آپ کیا کریں گے، پھر یہ فعل اپنے فاعل سے مل کر یہ بن جائے گا جملہ فعلیہ خبریہ، یعنی تعالی فعل، میں آپ سے عرض کر رہا ہوں تعالی فعل ہے اور اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل ہے اور پھر فعل اپنے فاعل سے مل کر کیا بن جائے گا جملہ فعلیہ خبریہ. اور پھر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ کیا بن جائے گا. اب جملہ تو بھئی نکیرہ کے حکم میں ہوتا ہے نا، سمجھنے کے لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں. ویسے بھی ہم لوگ جو ہے وہ کئی مرتبہ اس طرح کی ترکیب بھی کر چکے ہیں اور یہ بات ہمیں ذہن نشین کر لینی چاہیے اب اچھی طرح سے کہ جملہ نکیرہ کے حکم میں ہوتا ہے. اب ایک آپ کے پاس نکیرہ موجود ہے اور ایک ہی جو ضمیر ہے نا ہو ضمیر آپ کہہ لیں، یہ ای ضمیر موجود ہے، ای ضمیر معرفہ ہے. اب ایک معرفہ ہے ایک نکیرہ ہے بیچ کے اندر آئے ہیں، تو اب ایسا کرتے ہیں کہ ہم لوگ ایسا کرتے ہیں کہ ہم لوگ اس کو ذوالحال حال بنا دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ای ضمیر معرفہ ہے تو ہم نے اس کو ذوالحال بنا دیا اور یہ تعالی پورا کا پورا جملہ ہے اور نکیرہ ہے، نکیرہ کے حکم میں ہے، تو اس وجہ سے ہم لوگ اس کو بنا دیں گے کیا حال. یعنی ہی ضمیر ذوالحال اور تعالی اپنے فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر ذوالحال کا حال، اور پھر ذوالحال اپنے حال سے مل کر ہی ضمیر ذوالحال اپنے حال سے مل کر یہ بن جائے گا کیا، یہ بن جائے گا قول مصدر کا مضاف الیہ. اور پھر قول مصدر ٹھیک ہے یہ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ کیا بن جائے گا، یہ بن جائے گا یہ جو ہے نا یہ ذوالحال اپنے حال سے مل کر مضاف الیہ فاعل بنے گا، قول مصدر کا فاعل بنے گا. اچھا قول مصدر اور اس کا جو ہے نا آپ کو فاعل بھی مل گیا. ٹھیک ہے. اچھا یہ ایک اور خاص بات یہاں پہ یاد رکھ لیں، کئی مرتبہ میں پیچھے بھی بتا چکا ہوں لیکن یہاں پہ دوبارہ سے ترکیب کر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ کوئی صرف یہی ویڈیو سنے اور باقی جو ہے وہ پیچھے کی ویڈیو جو ہے وہ کسی نے نہ سنی ہو، تو میں دوبارہ سے میں آپ کو بتا دیتا ہوں. یہ یاد رکھ لیے گا کہ قول مصدر سے مشتق جو افعال ہوتے ہیں یا اسماء ہوتے ہیں یا قول مصدر خود ہوتا ہے، تو اس کا جو ہے وہ مقولہ بھی تلاش کرتے ہیں نا ہم لوگ. ٹھیک ہے. جیسے قالا فعل ہے تو اب قالا فعل کا ہم لوگ مقولہ بھی تلاش کریں گے، فاعل بھی تلاش کریں گے، مقولہ بھی. تو فاعل تو ہم نے قرار دے دیا، اب یہاں تک اس کو کہہ کر چھوڑ دیتے ہیں قول مصدر اور پھر ذوالحال اپنے حال سے مل کر مضاف الیہ فاعل. ٹھیک ہے. اچھا پھر اب اس کا مقولہ تلاش کرنے کے لیے چل پڑتے ہیں. ٹھیک ہے. اب مقولہ جب ہم لوگ تلاش کرنے کے لیے چلے تو آگے ہمیں ملا لیسا. اچھا یہ جو لیسا ہے یہ لیسا کیا ہے، یہ کانا سارا ظلا باتا آدھا اسبا ہے نا اور لیسا ہے نا. تو یہ لیسا کیا ہے، یہ لیسا بھی افعال ناقصہ میں سے ہے نا. اور فعل ناقص کیا ہوتا ہے، فعل ناقص وہ ہوتا ہے اس کے بعد جیسے کانا تھا نا اس کے بعد ہم اس کا اسم اور اس کی خبر تلاش کریں گے. یہ افعال ناقصہ حروف مشبہ بالفعل کے بالکل اپوزٹ کام کرتے ہیں، بالکل برعکس اس کے کام کرتے ہیں. یعنی حروف مشبہ بالفعل اپنے اسم کو نصب دیتے ہیں اور اپنی خبر کو رفع دیتے ہیں نا، لیکن یہ الٹا کام کرتے ہیں بالکل، مطلب الٹے سے مراد یہ کہ اس کے برعکس آپ سمجھ لیں کہ یہ کیا کرتے ہیں، یہ اپنے اسم کو رفع دیتے ہیں اور اپنی خبر کو نصب دیتے ہیں. جیسے کہ کانا زیدن عالمن، تو کانا اسم اور کانا فعل ناقص ہو گیا اور زیدن اس کا اسم ہو گیا اور جو ہے نا قائمن یا عالمن لے لیں یہ ہو گیا اس کی خبر. پھر کانا فعل ناقص اپنے اسم اور اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا. بس یہاں پر بھی لیسا فعل ناقص ہے، صیغہ واحد مذکر غائب ہے اور اس میں جو ہے نا وہ ہوا ضمیر بھی موجود ہے. ٹھیک ہے. ابھی اس کا ہوا ضمیر کا ہمارے یہاں پہ کوئی کام نہیں ہے، تو ابھی ہم لوگ آگے جو سمجھنا چاہ رہے ہیں وہ ہم لوگ اس کو فوکس کرتے ہیں. لیسا فعل ناقص، اب فعل ناقص مل گیا. اب فعل ناقص کے بعد کیا تلاش کریں گے، آپ فعل ناقص کے بعد اس کا اسم اور اس کی خبر تلاش کریں گے. اب جب آپ اس کا لیسا فعل ناقص کا اسم اور اس کی خبر جب آپ تلاش کرنے کے لیے چلے تو آگے آپ کو ملا کمثلی شیء. اب یہاں پہ کمثلی شیء میں کاف جو ہے وہ حرف جر ہے. ٹھیک ہے. اور ہم لوگ پڑھ رہے ہیں قد تکون زائدتن، کاف حرف جر کبھی زائدہ ہوتا ہے اور یہاں پر ہم اس کی مثال میں لیسا کمثلی شیء لے کر آئے ہیں. تو لہذا بہت مطلب
عام سی بات ہے کہ جب مثال میں لے کر آئیں تو بھئی اس کو زائدہ ہی کہیں گے، ہے نا. تو اب ہم لوگ جو ہے وہ اس کو کہہ دیں گے کاف حرف جر زائد. ٹھیک ہے. اب میں نے آپ سے کہا تھا کہ اگر حرف جر زائد کہہ کے چھوڑ دیں گے اور باقی یہ جس کے اوپر داخل ہوگا وہ پیچھے کے لیے جو بھی بننا ہوگا اس کو بنا دیں گے. اب آپ کے پاس بچا مثلی ہی. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ آپ مثلی، یہ تو آپ کی سمجھ میں آ رہا ہوگا، مثل کو مضاف بنا دیں اور ای ضمیر کو مضاف الیہ. اچھا پھر مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ بن جائے گا مرکب اضافی. اچھا مرکب اضافی ہو کر آپ کیا تلاش کر رہے ہیں؟ آپ لیسا کا اسم اور لیسا کی خبر تلاش کر رہے ہیں. تو آپ ایسا کریں کہ آپ جو ہے وہ اسے بنا دیں لیسا کی خبر. ٹھیک ہے. خبر اس وجہ سے بنا دیں کیونکہ شیئن آگے حالت رفعی میں اس کو اس کا اسم بنا دیں گے، کیونکہ لیسا جو ہے وہ اپنے اسم کو رفع دیتا ہے اور خبر کو نصب دیتا ہے نا. تو اب ہم لوگ جو ہے یہاں پر تو حرف جر والا عمل ہو رہا ہے اس کے اوپر، تو محلن جو ہے وہ یہ آپ کو نظر آ رہا ہے کیا اس کے اوپر حرف جر موجود ہے. ٹھیک ہے. لیکن یہ کہ جو ہے نا وہ آپ دیکھیں تو اس کے اوپر غور کریں تو یہ منصوب ہی ہوگا. اچھا تو لیسا فعل ناقص، کاف حرف جر زائد، مثل مضاف، ہی ضمیر مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی ہو کر یہ لیسا کی خبر مقدم. ٹھیک ہے. اور شیئن یہ جو ہے لیسا کا اسم. ٹھیک ہے. پھر لیسا فعل ناقص اپنے اسم حرف جر زائد کا چھوڑ دیا، قصہ ہی چھوڑ دیا، اس کا ذکر بھی نہیں کر رہا ہم لوگ نا. لیسا فعل ناقص اپنے اسم اور اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر. اب بتائیں آپ کیا تلاش کرنے کے لیے نکلے تھے پیچھے کے لیے؟ قول مصدر کا مقولہ تلاش کر رہے تھے آپ، تو آپ بنا دیں اسے قول مصدر کا مقولہ. پھر قول مصدر اپنے فاعل یعنی ذوالآل اپنے آل سے مل کر اس کا فاعل بنا تھا نا، مضاف الیہ فاعل بنا تھا. پھر قول مصدر اپنے مضاف الیہ فاعل اور اپنے مقولہ سے مل کر یہ پورا کا پورا بن جائے گا جملہ اسمیہ خبریہ. ٹھیک ہے. اور پھر یہ جملہ اسمیہ خبریہ ہونے کے بعد یہ جملہ فعلیہ خبریہ بن جائے گا. انا یوں کہتے ہیں جملہ فعلیہ خبریہ، یہ زیادہ بہتر ہے کیونکہ اس کا فاعل بھی ہے اور اس کا جو ہے وہ مقولہ بھی ہے. جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر اب یہ بن جائے گا مراد اللفظ ہو کر یہ بن جائے گا نحو کا مضاف الیہ، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نحو اپنے ماں بعد کے لیے مضاف بنتا ہے نا، تو آپ اس کو بنا دیں گے نحو کا مضاف الیہ. پھر نحو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی ہو کر یہ بن جائے گا مثالہ مبتدا محذوف کی خبر. پھر مثالہ مضاف اور او ضمیر واحد مذکر غائب ضمیر مجرور متصل راجع بسوئے وہ مفہوم جس کی مثال پیش کی جا رہی ہے، اور اس مفہوم کی مثال پیش کی جا رہی ہے کہ قد تکون زائدتاً، کہ یہ جو ہے نا کبھی کاف جو ہے وہ زائدہ ہوتا ہے. تو اس مفہوم کی طرف آپ نے اس کو لوٹا دیا، مضاف الیہ بنا دیا. پھر مثالہ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی ہو کر یہ کیا بن گیا مبتدائے محذوف، ہے نا. اور یہ نحو قولی تعالی لیسا کمثلہ شیء، یہ پورا کا پورا بن گیا خبر. پھر مثالہ مبتدائے محذوف اپنی خبر سے مل کر یہ بن گیا جملہ اسمیہ خبریہ. اور پھر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا یہ، تو یہ پورا کا پورا مطلب کمپلیٹ ہو گیا. یہ بہت آسان ہے، کوئی مشکل والی بات اس کے اندر نہیں ہے. تو الحمدللہ یہ ہمارا پارٹ نمبر 86 بھی اپنے اختتام کو پہنچا، اور مجھے امید ہے کہ یہاں تک کی جو بات ہے وہ آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی. انشاءاللہ تبارک و تعالی نیکسٹ ٹائم اگلی ویڈیو اگلی کلاس کے ساتھ ملاقات ہوگی. جب تک آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.